السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، آج ایپیسوڈ لیٹ اس لیے آئی ہے کیونکہ میں بیمار ہوں اور میں نے ابھی تک ایپیسوڈ ریکارڈ نہیں کی تھی، اس لیے تو ہم اپنا آج کا ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کتابوں والے عشق، تانیہ طاہر ناولز، قسط نمبر 51۔ اسے لگا وہ اس پر ترس کھا لے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور مالا پر زبردستی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ سات کو ڈاکٹر کے پاس وہ اور وقت لے کر گئے تھے۔ سارم بھی مسلسل رپورٹ لے رہا تھا اور وجدان بھی۔ ریاض صاحب کچھ بولے ہی نہ تھے، لیکن جہاں نے دل و جان کی بازی لگائی ہوئی تھی۔ بڑے سے بڑا سرجن تھا جو اس وقت سات کو ٹریٹمنٹ دے رہا تھا، لیکن کسی لیے تسلی نہ تھی کہ وہ بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ لاسٹ سٹیج کی طرف جا رہا تھا وہ دن بہ دن۔ سعد نے اب تک ایمو نہیں کرائی تھی اور ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ وہ کرا لے۔ وقت نے جہان کی جانب دیکھا اور جہان سر ہلا گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ سعد بستر پر لیٹا تھا اور کچھ تکلیف برداشت کرنا چاہ رہا تھا۔ دونوں ایسے ہو گئے تھے کہ اس کو کسی طرح بس اس تکلیف سے نکال دے۔ سعد، جہان نے اسے پکارا مگر وہ اپنی تکلیف میں اس کی پکار بھی نہ سن سکا۔ بھائی، اس نے کہا۔ جہان کیا کرتا، اس کے لیے دل چیر کے اسے اندر چھپا لیتا یا اس کے وجود سے ساری تکلیف کھینچ لیتا؟ اس نے ڈاکٹر کی بات پر فیصلہ کیا اور یوں سعد کو علم ہی نہیں تھا اس کی پہلی ایمو ہوگی۔ ڈاکٹر نے سمپٹمز بتائے تھے، وہ اسے لے کے گھر آ گئے۔ وہ اپنے پاؤں پر کچھ چل کر آیا تھا۔ وہ واپس لوٹا تو ریاض اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ سعد نے ان کی جانب دیکھا اور ریاض نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کو پیار کرنے لگے۔ وہاں وہ منظر دیکھ کر سب کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ یار، ایک بات تو شیئر کرتا میں۔ مجھے لگا آپ لوگوں کو تنگ نہ کروں، لیکن دیکھیں آپ سب کو تنگ کرنا ہی پڑا۔ فضول باتیں نہ کرو سعد، وقت نے ٹوکا۔ اماں کہاں ہیں؟ وہ نہیں ملیں گی کیا مجھے؟ معلوم نہیں کتنے دن ہیں۔ سعد، پٹ جاؤ گے؟ جہاں غصے سے بولا۔ سعد ہنس دیا۔ ریاض نے اسے صوفے پہ بٹھایا اور سب اس کی آب و گد میں لگ گئے۔ سعد کی طبیعت تو دن بہ دن بگڑ رہی تھی کہ وہ اپنا ہوش بھی گنوا رہا تھا۔ جہان بھی اتنا ہی مصروف ہو گیا تھا۔ جب سے سعد آیا تھا مالا اس حصے میں نہیں آئی تھی۔ ریاض نے بلاخری حالات دیکھتے نگین کو خود ہی فون کر دیا اور جو خبر اس نے نگین کو دی، لگا زندگی میں پہلی بار قدموں سے زمین کھسک گئی ہو۔ وہ فوراً فلائٹ کروا کر واپس پہنچی تھی۔ اس کے ساتھ حیام بھی تھی۔ وہ آئی اور فوراً سعد کے کمرے میں پہنچ گئی۔ حنین کو بھی یہ بات کسی نے نہیں بتائی تھی، لیکن حالات ایسے نہیں تھے کہ کسی کو لائم رکھا جاتا۔ وقت نے حنین کو بتایا تو حنین دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے جواب دے دیا تھا، لیکن پھر بھی جہان اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح بات بن جائے۔ سعد کے بال بھی جھڑ گئے تھے۔ وہ اپنے آوازوں میں کم ہی تھا، لیکن کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ بری طرح رو دی۔ سعد انہیں خشک آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ بولا آہستگی سے۔ نگین نے سعد کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ نہ روئیں، میں کسی کو تکلیف۔ سعد، میرے بچے۔ نگین کا بس نہ چلا اسے خود میں سنبھالے اور سعد اس کے سینے سے لگ کر آنکھیں بند کر گیا۔ کون سی آنکھ تھی جو اشک بار نہ تھی؟ وہ سب رو رہے تھے۔ نگین کے کان میں سعد نے آہستگی سے کچھ کہا کہ وہاں کھڑا کوئی شخص ہی سن نہ پایا۔ مالا سے کہیں مجھے معاف کر دے۔ نگین رک گئی۔ سعد نے اس کی سن دیکھا اور نگین اس کی خاطر سر ہلا گئی۔ حنین لون میں کھڑی رو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دم گھٹ رہا ہو۔ بھلے وہ باہر چلا گیا تھا، لیکن ایک وقت ان سب نے ساتھ گزارا تھا اور اپنوں کو تکلیف میں زندگی سے ہارتا دیکھ کون سکون سے بیٹھ سکتا ہے؟ بلال باہر آئے تو حنین کو روتا دیکھا۔ وہ اس کے نزدیک آ گیا۔ اس کے شانے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا اور حنین پلٹ کے اس کے سینے سے لگ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ سعد بھائی ہمیں چھوڑ جائیں گے؟ وہ بری طرح رو دی۔
بلال کے بعد تسلی دینے کو الفاظ نہ تھے، لیکن وہ اسے تسلی دے رہا تھا، جبکہ دوسری طرف بھگت سگریٹ لبوں میں دبائے کچن کے پیچھے صحن میں جو مالا کے پورشن کے قریب تھا وہاں بیٹھا تھا۔ معلوم نہیں اذان کھیلتے کھیلتے وہاں کیسے آ گیا۔ بھگت نے اسے کئی مہینوں بعد بانسوں میں بھرا تھا۔ با وہ بار بار بول رہا تھا۔ بھگت مسکرا دیا۔ اس کے گال چومے اور اسے سینے میں بھینچ کر وہ اس وقت ریاض چاچو کی تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا۔ اینا کچن میں کھڑی ہی باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ خود سے آگے نہ گئی کہ وہ اذان کو بھی چھوڑ دے گا اسے دیکھ کر۔ جبکہ ایک طرف سارم کمرے سے نکلا اور وہاب نے اس کے آگے چائے کا مگ کر دیا۔ تھینک یو فارمل سا کہہ کر وہاں سے جانے لگا تو وہاب نے اس کی ضبط سے سرخ ہوتی آنکھیں دیکھی۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی مردوں کو روتے نہیں دیکھا تھا اس نے، اور آج یہاں ایک مرد کا ضبط دیکھ کر وہ ایک دم رو دی۔ سارم نے کپ سائڈ پر رکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کمرے میں لے آیا۔ کمرے کے وسط میں ہی اسے سینے میں زور سے بھینچ لیا۔ وہاب کی گردن پہ گیلا گیلا محسوس ہوا، جبکہ وہاب بھی رو دی تھی۔ اب وہ تسلی کے الفاظ بھی جمع نہیں کر پا رہی تھی۔ کتنا غلط سمجھے ہم لوگ، سارم بولا، جبکہ وہاب بھی سر ہلا گئی اور اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھا تو ان پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سب بہتر کر دے گا، وہاب نے کہا۔ سارم سر ہلا گیا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ کل رات بھی جاگے تھے، سو جائیں، وہاب بولی تو وہ لیٹ گیا۔ بات سنو، سارم نے اس کی کلائی پکڑی۔ سوری، وہ بولا، جبکہ وہاب نے اس سے ہاتھ چھڑا لیا۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، وہ بولی اور سارم آنکھیں بند کر گیا، جبکہ وہاب باہر آ گئی۔ اسے جہان پر بھی ترس آیا۔ اتنی رفولی اور بڑھی ہوئی شیپ میں اس نے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ آپ کو کافی لا دوں؟ وہ سوال کر کے جہان کال ملا رہا تھا۔ ہاں تھینک یو، وہ بس اتنا ہی بولا اور وہاب کچن میں کافی بنانے آ گئی۔ نگین اس کے پورشن میں آئی تو وہ کچھ بکھرا سامان اٹھا رہی تھی۔ مومانی، اس کے لب پڑپڑائے اور نگین اندر آ گئی۔ اس نے ایک گرد دیکھا، پھر ذیل کو، وہ جاگ رہا تھا۔ مجھے تم سے زیادہ بات چیت نہیں کرنی، صرف اتنا کہنے آئی ہوں، میرا بیٹا بہت تکلیف میں ہے، اسے معاف کر دو، وہ بولی تو لہجے میں نرمی نہ تھی۔ میں نے کبھی بد دعا نہیں دی کسی کو، لیکن تیری ہاتھ تو لگ گئی، آہ تو لگ گئی نا اسے۔ نگین سر پیٹتی بری طرح رو دی۔ کاش مالا تو اپنی ماں کے ساتھ مر جاتی تو کبھی زندہ نہ رہتی۔ میرا ہنستا کھیلتا گھر ویران کر دیا تو نے۔ کاش میں تجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیتی، وہ چلائی۔ مالا انہیں بے بسی سے دیکھنے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کبھی انہیں بد دعا۔ نگین نے اسے دیکھا تو وہ ڈر گئی اور نگین اس کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ سعد کی حالت اتنی نازک ہو گئی تھی کہ سب کی جان سولی پر تھی۔ ہر ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، ہر ڈاکٹر نے دعا کے لیے کہا تھا، کسی نے بھی کوئی چانس نہیں بتایا تھا۔ سعد کے آنے اور آج کے دن میں 20 دن گزر چکے تھے۔ جان اس 20 دنوں میں سعد کے پاس سے ہلا تک نہیں تھا۔ اس کی تکلیف سے اٹھتی چیخوں پر گھر کا ہر فرد سسک سسک کر اس کے لیے ثانی کی دعا کر رہا تھا۔ ریاض ملامت سے پوٹ پوٹ کر رو رہے تھے۔ جان رویا نہیں تھا، لیکن ایک ایک آنکھ اتنی بھاری تھی اس کی کہ کوئی پہچان نہ پاتا کہ یہ جہان عالم ہے۔ اور اچانک کمرے میں مالا داخل ہوئی۔ اسے جہان کو دیکھا، بڑے ہوئے بال، بڑی ہوئی شیپ، وہ سر جھکائے کھڑا تھا، شاید اسے نہیں دیکھا تھا اس نے۔ سعد کی نگاہ ایک دم اس پہ پڑی اور وہ تھم گیا۔ وہ جو پورے بستر پر خود کو بے چین پا رہا تھا، رک گیا۔ مالا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اس کی حالت دیکھ کر۔ جہان سمیت باقی سب نے بھی اسے دیکھا۔ مالا وہیں ٹھہر گئی۔ مالا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اس کی حالت دیکھ کر۔ بھگت آگے بڑھا اور ذیل کو لے لیا اور سعد کے پاس لے آیا۔ ارذیل نام ہے اس کا۔ بھگت نے نام بتایا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے جہان کو آنکھ کے اشارے سے خود کے نزدیک بلایا۔ سعد کے بازو میں اتنی ہمت نہیں تھی ارذیل کو پکڑتا، اور ارذیل بھی رونے لگا تھا۔ مالا بے چین سی ہو گئی۔ سعد نے جہان سے کہا کہ وہ ارذیل کو پکڑے۔ جہان نے ارذیل کو پکڑ لیا۔ یہ میں ہوں آپ کے پاس، مجھے کبھی تنہا نہ چھوڑیے گا، سعد نے کہا تو جہان کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔
यार तुझे कुछ नहीं होगा। चांद उसे सीने में भींच गया। सब रो पड़े थे। अर्जुन चांद के बाजू में उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े ही देख रहा था। चांद का बस नहीं चल रहा था। बस मेरा मेरा ख्याल रखिएगा। बस ये आखिरी अल्फाज थे उसके, और वो खामोशी से उन सब की जिंदगियों से निकल गया। साथ की डेथ को पूरे 2 माह गुजर गए थे, लेकिन घर में कोई भी उसे नहीं भूला था। कोई भी उसके आखिरी अयाम और उन दिनों को जो बस 20 दिन उन्होंने उसके साथ गुजारे अपनी आंखों से नहीं निकाल पा रहा था। अर्जिल को तो नगीन अपने पास ही रख लिया था। वो माला को भी नहीं देती थी। ये उसने दूसरी तरह से माला को टॉर्चर करने का सोचा था, और वो किसी हद तक कामयाब भी हो रही थी। जहान भाई के गम में मसरूफ इतना था कि नगीन और माला पर तवज्जो ही नहीं दी। जबकि ऐना अब तक वक्त से 2 लफ्ज़ बात करने की तलबगार थी, और वक्त उसकी बात का जवाब भी देना ज़रूरी नहीं समझता था। उसने ज़बरदस्ती बस एक बार वक्त से बात करने की कोशिश की तो उसने इतना ही कहा कि मेरी दुआ है तुम्हारी कोई बेटी ना हो। ऐना के दिल पे किसी खूंसे की तरह लगी थी ये बात, और उसके बाद उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि वो दोबारा वक्त का सामना करती। मोहब्बत की दूर चली गई थी, या शायद अब भी थी, लेकिन वो बात उसके दिमाग से भुलाए नहीं दे रही थी। ऐना रोज़ मर रही थी अपनी गलती को। उसने कबूल कर लिया था। वक्त जो सज़ा देता वो दिल से कबूल करती, लेकिन ना ही वो उसे छोड़ना चाहता था, ना साथ रखना चाहता था। इन दोनों के रिश्ते इस तरह फिर जाएंगे उसने कभी सोचा नहीं था। सारिम नाश्ता कर ले, वहाँ पे उसको उठने ही नहीं दिया। यार मुझे जल्दी है, ऑफिस में कर लूँगा, बाय। और जल्दी से कहकर एकदम झुका, उसे गाल पे प्यार किया और वहाँ से चला गया। रुआब गाल को एकदम छूने लगी, जबकि माला ने पीछे से खांसी की। रुआब जरा झिझक गई। आप अपने गाल पर से हाथ हटा सकती हैं, माला बोली तो वो मज़ीद शर्मा गई। माला हंसने लगी और फिर गहरा सांस भर गई। 2 माह से जहां ने तवज्जो भी देना ज़रूरी नहीं समझी थी। हेलो माला। हयाम अचानक ही टपक पड़ी और माला की कज में बाजू डाल लिए। आप इतनी जल्दी उठ भी गई? माला हल्का सा मुस्कुरा कर बोली। हाँ, क्योंकि मुझे अर्जिल के साथ खेलना है। मैं बस खाला जाने के उठने का वेट कर रही हूँ, वो जोश से बोली। और हाँ, अपने माला को देखा जिसका चेहरा सा उतर गया था। वो समझ सकती थी नगीन उसके साथ क्या कर रही थी अब। हयाम, आप एक काम कर दोगी? माला कुछ कंफ्यूज सी बोली। हाँ जी, बोले। आप अर्जिल को थोड़ी देर के लिए ममानी से लेकर मुझे दे देंगी? वो कल रात भी बहुत रोया था। ज़्यादा रोने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। माला की आंखें भीग गई। हयाम ने सर हिलाया और आपने भी उसे तसल्ली दी। तभी ऐना भी आ गई। उसने नमाज के अंदाज में दुपट्टा लिया हुआ था। आंखें हद से ज़्यादा सूजी हुई थीं। अब तक कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वक्त का ऐना के साथ ये रवैया क्यों है। नाश्ता मैं बना लेती हूँ, वो उन लोगों से निगाह चुराती जाने लगी। तुम बैठो, मैं बना लेती हूँ। वो आपने कहा तो ऐना जैसे थक गई थी, बैठ गई। हयाम और माला ने उसे देखा। ऐना, आपकी तबीयत ठीक है? माला ने ही सवाल किया। ठीक है, वह जैसे उड़े उड़े जहन से बोली। तभी नगीन भी कमरे से बाहर आ गई। अरे खाला जानी, शुक्र आप जाग गई हैं। अर्जिल कहाँ है? माला ने बेचैनी से उनके हाथ देखे जो खाली थे। बड़ी मुश्किल से सोया है हयाम, अभी तक ना करो उसे, उस संजीदगी से बोलती माला को घूरती हुई वहाँ से किचन में आ गई। हयाम मुंह बना गई, जबकि माला का दिल परेशान था, उसका चेहरा परेशान था। ऐना ने उसकी जानिब देखा। तुम माँ उसकी, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, जाओ उसके पास, उसे ले आओ। वो बोली तो माला डर गई। वो मानी। जाओ माला, कब तक डरोगी उनसे? आखिर को आप उनके लाडली बेटी की बीवी हो। ऐना ज़रा गुस्से से बोली। ठीक कह रही है ना भाभी, अब तो आप जानवर की बीवी हैं, वो आपको कुछ नहीं कह सकती। चाहे आप माला को। उन्होंने ज़बरदस्ती अंदर भेज दिया। वो अर्जिल के पास आई और उससे आगे बढ़ के अर्जिल को बाहों में भर लिया। बहुत दिनों बाद उसे खुद से लगाया था, वो उसे बाहर ले आई। तभी नगीन भी आ गई। क्यों लाया तुमने मेरे बेटे को? हाँ, क्यों? छोड़ो अर्जिल को, वो चीखी। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरा बेटा है अर्जिल। तेरा कैसे हो गया? हाँ, मानती उसका बाप तेरा शौहर था। मार तो दिया तूने उसे। हाँ गिटाइन, मेरे बच्चों को, मेरी खुशियों को। वो अर्जिल को छीन गई उससे।
آپ ایسا نہیں کر سکتی، چھوڑے میرا بیٹا ہے ارزیل۔ مالا بھی ساختہ رو پڑی۔ خالہ جانی وہ ماں ہے یار، آپ اس ساتھ زیادتی کر رہی ہیں۔ تم چپ کرو، وہ چھڑک گئی۔ یہ ماں نہیں ہے، ڈائن ہے، میرے ساتھ کو اس کی منحوسیت کہا گئی اور ارزیل کو کھینچ گئی اور جلدی رونے لگ گیا۔ آپ اس طرح نہیں کر سکتی، یہ اس کا حق ہے، وہ اپنے بیٹے سے ملے۔ آخر کب تک وہ اس کے ظلم کا نشانہ بنی رہے گی؟ اینا بھی بولی۔ تم تو چپ کرو، معلوم نہیں کیا گل کھلایا ہے، تو شوہر منہ لگانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ نگین نے آئی برو جھکا کر کہا۔ اینا ایک دم چپ رہ گئی۔ ارزیل مالا کی طرف بڑھنے لگا۔ نگین اسے کمرے میں لے کر بند ہو گئی۔ مالا رو پڑی اور بھاگتی ہوئی اوپر آئی تھی۔ ریاض اور وجدان دونوں شہر سے باہر تھے، ورنہ بات اتنی نہ بڑھتی۔ وہ بھاگ کر جہان کے پاس آئی اور اس نے جہان کو جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ جان وہ مانی سے کہے مجھے ارزیل کو دے دے، وہ بہت رو رہا ہے، پلیز کہہ دے انہیں۔ وہ روتی ہوئی بولی۔ جہان نے بامشکل آنکھیں کھولی۔ اماں کے پاس ہے وہ۔ صحیح، تمہیں اتنی کیا ٹینشن ہو گئی ہے؟ جہان کی بات پہ مالا کو معلوم نہیں کیا ہوا، وہ دور ہٹی اور غصے سے بال پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اب آپ کی ماں کو ٹھیک کرنے کے لیے مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ انف مالا، میں تمہیں کیوں تکلیف دوں گا؟ ایک ماں کی گود اجڑی ہے، اگر ارزیل سے اپنی ممتا کو سونپ دے رہی ہیں تو میرے خیال سے تمہیں بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ صرف مجھے تکلیف دے رہی ہیں، ارزیل میں انٹرسٹ نہیں ہے انہیں، اور آپ بھی باقی سب کی طرح ہیں جو میرے حق، میری خوشی سے زیادہ باقی سب کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ بھڑک کر اٹھ گئی۔ مالا جہاں نے پکارا مگر اس نے سنا نہیں، اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ دل کیا کچھ کر لے خود کے ساتھ۔ وہ کمرے سے باہر نکلی۔ میں ماموں کو شکایت لگاؤں گی۔ آپ میرے نہیں ہیں، وہ روتی ہوئی بولی۔ مالا میری بات۔ وہ باہر نکل گئی جبکہ جہان گہرا سانس بھر کے کھڑا ہو گیا۔ ساری، اس کی میٹھی سی آواز سنائی دی تو وہ مسکرا دیا۔ ہاں جی، خیریت ہے؟ ساری مسکرایا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ ممی نے رات کو آپ کو کھانے پہ بلایا، میں نے تو انکار کر دیا تھا لیکن وہ ضد کر رہی ہیں، تو پھر میں کہہ رہی تھی آپ چلیں گے؟ وہ بولی تو ساری نے آنکھیں گھمائیں اور سر ہلایا۔ ٹھیک ہے چل لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بولا تو وہ ایک دم خوش ہو گئی۔ پھر میں تیار ہو جاتی ہوں۔ وہ جلدی سے فون بند کر گئی، جبکہ دوسری طرف انہیں نے آنٹی کو کچن میں دیکھا۔ وہ کھانے بنا رہی تھیں۔ آج کوئی آ رہا ہے؟ کافی اہتمام کیا ہے آپ نے، وہ سکون سے بولی۔ ہاں، ساری آج ہمارے گھر پہلی بار آ رہے ہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ اچھا چاچو آ رہے ہیں، وہ زور سے بولی تو وہ مسکرا دی۔ جاؤ تم بھی تیار ہو جاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ بولی تو انہیں جانے لگی اور ایک دم آنٹی کے چلانے پر مڑی۔ ان کا ہاتھ جل گیا تھا۔ اوہو ممی، آپ کا ہاتھ جل گیا، وہ ان کا ہاتھ تھام گئی، جبکہ آنٹی نے ٹھنڈے پانی کے نیچے ہاتھ دے کر بات کو آیا گیا کر دیا۔ بس آپ ہٹ جائیں، اب کھانا میں بناؤں گی۔ اچھا تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ نہیں تو بالکل بھی نہیں، انہیں بولی تو ان کا منہ کھل گیا کیونکہ وہ ان کے کھانے میں گھس چکی تھی۔ سب کے پیچھے بلال بھی آ گیا۔ وہ بیچارگی سے بلال کو دیکھنے لگی۔ کون آ رہا ہے؟ سارم چاچو، وہ مڑی۔ چلو، وہ برا سا منہ بنا کر چلا گیا۔ چل ککڑ، وہ بڑبڑائی اور سر جھٹک کر امی کو چیئر پہ بٹھایا۔ لاکھ روکنے کے باوجود وہ کھانا خود بنانے کھڑی ہو گئی تھی۔